بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی بکس اپنے سامنے رکھیں، ڈیفوڈلس کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely. میں تنہا پھر رہا تھا، گشت کر رہا تھا، ایز اے کلاؤڈ، جیسے بادل آسمانوں پر تیرتے ہیں۔ دیٹ فلوٹس ہائی آن دا اوور دا ویلز اینڈ ہلز، جو وادیوں اور پہاڑیوں کے اوپر تیرتے پھرتے ہیں۔ جس طرح بادل تیرتا پھرتا ہے، اسی طرح میں بھی اکیلا ہی ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ وین آل ایٹ ونس، جب ایٹ ونس آئی سا اے کراؤڈ، جب میں نے اچانک ایک مجمع دیکھا، اے ہوسٹ آف گولڈن ڈیفودلز، اور ایک سنہری آبی نرگس کے پھولوں کا میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا۔ بیسائڈ دا لیک، جو ندی یا جھیل کے ساتھ ساتھ، بینیتھ دا ٹریز، ندی کے ساتھ درختوں کے نیچے تھا۔ فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز، جو باد نسیم میں رقص کر رہے تھے اور پھڑ پھڑا رہے تھے۔ یہ فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ لائک دا بریز وہ باد نسیم ہوتی ہے جو گرمیوں کے صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اسے ہم باد نسیم کہتے ہیں۔ کنٹینیوس ایز دا اسٹارز دیٹ شائن، وہ جو ڈیفوڈلس تھے وہ مسلسل ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ اینڈ ٹوئنکل آن دا ملکی ویز، اور کہکشاؤں پر ٹمٹما رہے تھے۔ ٹمٹمانے کا مطلب ہوتا ہے کبھی جلنا کبھی بجھنا، اور کہکشاں جو ہوتی ہے رات کو کبھی آپ دیکھیں آسمان پر تو ستاروں کا ایک جھرمٹ جو ہے وہ آسمان پر نظر آتا ہے، وہ کہکشاں کہلاتا ہے۔ دے اسٹریچڈ ان دا نیور اینڈنگ لائن، اور وہ لگاتار یعنی نہ ختم ہونے والی قطاروں کی صورت میں پھیلے ہوئے تھے۔ along دا مارجن آن دا بے، دو خلیج کے کنارے کے ساتھ ساتھ تھے۔ 10,000 saw I at a glance، میں نے ایک ہی نظر میں، ایٹ اے گلانس کا معنی ہوتا ہے ایک ہی نظر میں نے ایک ہی نظر میں 10,000 پھول دیکھے۔ ٹاسنگ دیئر ہیڈز، وہ اپنے سروں کو ہلا رہے تھے، یعنی ڈیفوڈل سے وہ باد نسیم میں ہلا رہے تھے، ایسے یہ ایسے کر رہے تھے، تو شاعر ان کو کہتا ہے کہ وہ ڈانسنگ کر رہے تھے، ٹاسنگ ہلا رہے تھے اپنے سروں کو ایسے خوشی کے عالم میں۔ دیئر ہیڈز ان سپارٹلنگ ڈانس، اور وہ خوش طبعی کے انداز میں اپنے سر کو ہلا رہے تھے، تو شاعر اس کو ڈانسنگ سے تعبیر کرتا ہے۔ دا ویوز beside them، ان کے ساتھ ساتھ جو پانی کی لہریں تھیں، ڈانس وہ بھی رقص کر رہی تھی، بٹ لیکن دے آؤٹ ڈڈ، لیکن وہ سبقت لے رہے تھے۔ سبقت لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو آدمی جب دوڑ رہے ہیں تو ایک آگے نکل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہی آؤٹ ڈڈ ہز کمپینین، بٹ دے آؤٹ ڈڈ اسپارکلنگ ویز ان گلی، وہ خوشی کے انداز میں چمکتی ہوئی لہروں سے وہ سبقت لے گئے تھے۔ دی پوئٹ could not but the he gay، لیکن شاعر جو ہے وہ خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ان سچ اے جوکنڈ کمپنی، اس خوش طبی کے صحبت میں وہ خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ، شاعر کہتا ہے کہ میں لگاتار دیکھتا رہا۔ گیزڈ کا معنی ہوتا ہے لگاتار دیکھنا۔ آئی گیز، میں لگاتار دیکھتا رہا، بٹ لٹل تھاٹ، لیکن کچھ نہ سوچا۔ وٹ ویلتھ
دی شو ٹو می ہیڈ براٹ، کہ وہ منظر جو ہے میرے لیے کتنی مسرتیں یا خوشیاں لایا تھا۔ فارافن اکثر وین آن مائی کوچ آلائی، جب کبھی میں اپنے بستر پر، اپنے پلنگ پر لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکنڈ اور ان دا پیسو موڈ، یا خالی ذہن یا غور و فکر کی دنیا میں اپنے بستر پر یا پلنگ پر لیٹا ہوتا ہوں، دے فلیش اپان مائی انورڈ آئیز، تو وہ میری اندرونی نظر کے اندر چمک رہے ہوتے ہیں، وچ از دا بلس آف سالیچیوڈ، جو تنہائی میں یا خلوت میں میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت یا خوشی حاصل ہوتی ہے مجھے۔ اینڈ دین، اور پھر مائی ہارٹ ود پلیئر فلز، اور پھر میرا دل جو ہے خوشی کے ساتھ بھر جاتا ہے، یعنی میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اینڈ ڈانس ود دا ڈیفوڈلز، اور میں بھی جس طرح ڈیفوڈلز ناچ رہے ہوتے ہیں، رقص کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی اسی انداز میں رقص کرنے میں مصروف ہوتا ہوں۔ بیٹے یہ تھی آپ کی پوئم ڈیفوڈلز، جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز آ رہے ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ پہلے ہے لونلی، تنہا یا اکیلا۔ فلوٹ تیرنا ہوتا ہے۔ بیٹے یہ دیکھیں کہ فلوٹ جو ہے وہ تیرنا ہوتا ہے، بے جان چیز کا پانی کے اوپر تیرنا فلوٹ کہلاتا ہے، اور جاندار چیز کا پانی کے اوپر تیرنا سویم کہلاتا ہے۔ تو فلوٹ کا معنی ہوتا ہے تیرنا، ویلز کا معنی وادیاں ہوتا ہے، کراؤڈ مجمع ہوتا ہے، بہت سارے چیزوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا کراؤڈ کہلاتا ہے۔ لیک ندی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے معنی جھیل بھی ہم لیتے ہیں۔ ہوسٹ کا معنی ہجوم ہے، لیکن بیٹے ہوسٹ یہاں پہ ہجوم ہے، لیکن ہم ہوسٹ میزبان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ فلٹر پھڑ پھڑانا، یعنی خوشی کے انداز میں آدمی خوش ہوتا ہے اور اس کا ہر اعضاء جو ہے وہ پھڑاتا ہے۔ ڈانس رقص کرنا یا ناچنا۔ بریز باد نسیم، گرمیوں کے موسم میں جب صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اسے ہم باد سمیم کہتے ہیں، لیکن گرمیوں میں جب دوپہر کے وقت گرم ہوا چلتی ہے تو اس کو ہم باد سموم کہتے ہیں۔ تو یہاں بریز کا معنی باد نسیم ہے۔ ٹوئنکل کا معنی ٹمٹمانا، یعنی کبھی جلنا کبھی بجھنا، یہ ٹمٹمانا کہلاتا ہے۔ ملکی وے کہکشان کو کہتے ہیں۔ رات کے وقت آپ دیکھیں تو آپ کو آسمان کے اوپر ایک ستاروں کا راستہ نظر آتا ہے، دیٹ از کالڈ کہکشان۔ سٹریچڈ یعنی پھیلے ہوئے تھے، آسمان پر پھیلے ہوئے تھے یا ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ مارجن کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ ایٹ اے گلانس، ایک ہی نظر میں۔ ایٹ اے گلانس کا معنی ہوگا ایک ہی نظر میں، سپرائٹلی، خوش طبی سے یا خوشی کے انداز میں۔ آؤٹ ڈڈ، سبقت لے جانا۔ سبقت کا معنی ہوتا ہے کہ دو آدمی دوڑ رہے ہیں، ایک آگے نکل گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست سے سبقت لے گیا ہے یا آگے نکل گیا ہے۔ سبقت لے جانا یعنی سبقت لے جانا، آگے نکل جانا۔ جوکنڈ کمپنی، خوشباش محفل، جہاں پہ رقص و سرود ہو رہا ہو، خوشی کے عالم ہو، تو اسے ہم جوکنڈ کمپنی کہتے ہیں۔ گیزڈ کا معنی ہوتا ہے لگاتار دیکھتے رہنا، کسی چیز کو دیکھ کر آدمی مسحور ہو جاتا ہے، اس پر سیر سا چھا جاتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں گیزڈ، لگاتار دیکھنا۔ لائی کا معنی ہوتا ہے لیٹنا۔ بیٹے یہاں میں نے آپ کے سامنے لائی کا معنی لیٹنا لکھا ہوا ہے، لیکن جب لائی کا معنی لیٹنا ہوگا تو اس کی سیکنڈ فارم لے اور تھرڈ فارم لین ہوگی، اور لائی سپیلنگ وہی ہیں۔ جب اس کا معنی جھوٹ بولنا ہوگا تو اس کو سیکنڈ فارم لائٹ اور لائٹ تصور کریں گے، اور پہلے میں لائی لے لین اور لے
اس کو لیٹنے کو لیٹا، لیکن ایل اے وائی لے، جب پہلی فارم ایل اے وائی لے ہوگی تو اس کا معنی انڈے دینا ہوتا ہے، اس صورت میں سیکنڈ فارم لیڈ اور لیڈ ہوگی۔ پیسو موڈ کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کی حالت میں، انتہائی پریشانی کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اور غور و فکر سوچ بچار کی حالت میں جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس کو پینسو موڈ کہتے ہیں۔ اس طرح انورڈ آئی، اندرونی آنکھ، ایک تو آنکھ یہ ہماری ظاہری آنکھ جو ہم دیکھتی ہے، بعض جو نیک انسان ہوتے ہیں ان کی ایک اندرونی آنکھ ہوتی ہے، وہ بہت دور کی باتیں بھی سوچ سمجھ کر بتا دیتے ہیں۔ بلیس کا معنی ہوتا ہے خوشی، سالیچیوڈ تنہائی، اور دوسرا لفظ میں نے خلوت لکھا ہے، اس کو خلوت نہیں پڑھنا، یہ لفظ ہے خلوت، خلوت کا معنی بھی تنہائی ہوتا ہے۔ بینیتھ کا معنی ہوتا ہے نیچے، سپارکلنگ ویوز، چمکتی ہوئی لہریں۔ بیٹے یہ تھے ڈیفیکلٹ ورڈز اس نظم میں جو آئے تھے۔